السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو جمعے کی نماز کی اہمیت کے بارے میں ہے، لہٰذا آپ پورا سنیں۔ اسلام میں جمعے کی نماز آستوان مسلم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں۔ مسلم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بجائے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے اونچ اسلامی انوشٹھانوں میں سے ایک ہے اور اس کی پشٹی انواریہ کرت میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں کے بیچ جمعے کی نماز صلاۃ الجمعہ کے واجب ہونے کے بارے میں ایک عام سہمتی ہے۔ قرآن کی آیتیں کے انوسار، ساتھ ہی شیعہ اور سنی سوتروں دوارا سنائی گئی پرمپراؤں کے انوسار، ادھکانش سنی اسکولوں اور کچھ شیعہ نیائے ودوں کے انوسار شکروار کی پراتھنا یعنی جمعے کی نماز ایک دھارمک دائتو ہے، لیکن ان کے متبھید اس پر آدھارت تھے کہ کیا اس کا دائتو شاسک یا اس کے ڈپٹی کی اپستھتی کے لیے سشرط ہے یا یدی یہ بنا شرط تاجب ہے۔ حنفی اور امام مانتے ہیں کہ شاسک یا اس کی ڈپٹی اپ کی اپستھتی آوشک ہے۔ جمعے کی نماز واجب نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو۔ امامیوں کے لیے شاسک کے نیائے پریہ ہونا آوشک ہے، انیتھا اس کی اپستھتی ان کے اپستھتی کے بارے میں ہے۔ حنفیوں کے لیے ان کی اپستھتی پریاپت ہے، بھلے ہی وہ نیائے نہ ہو۔ شافعی، مالکی اور حنبلی شاسک میں اپستھتیوں کا کوئی مہتو نہیں دیتا۔ جمعے کی نماز کیول سموہ میں ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ سنی مسلمانوں میں نماز پڑھنے والے کے علاوہ 3 نماز پڑھنے والے یا شیعہ مسلمانوں کی جمعے کی نماز 7 نماز پڑھنے والے ہونے چاہیے۔ اگر مجبوری نہ ہو تو ادھک سنکھیا میں بہتر سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں جمعے کی نماز کے لیے خریدنا بیچنا ارتھات سنسارک ویوستھا کو چھوڑ دینے کو کہا گیا ہے۔ بخاری کی حدیث کے انوسار جمعے کی نماز کے لیے اس دن ادھک سوچھتا کا خیال رکھنا اور خطبہ سننا انواریہ ہے۔ سورہ جمعہ مدینہ میں نازل ہوا اور اس کی 11 آیتیں ہیں۔ وہ اس پرکار ہے: خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں میں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ حقیقی بادشاہ پاک ذات غالب حکمت والا ہے۔ وہی تو جس نے جاہلوں میں انہی میں سے ایک رسول حضور بھیجا جو ان کے سامنے ان کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور ان کو کتاب اور عقل کی باتیں سکھاتے ہے، اگرچہ اس کے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں پڑ رہے تھے۔ اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھیجا جو کبھی تک ان میں سے مہلک نہیں ہوئے ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ خدا کا فضل ہے، جن کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور خدا تو بڑا رحم اور فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں پر توریت لادی گئی ہے انہوں نے اس کے بارے میں نہ کوئی اٹھایا، ان کی مثال گدھے سے کی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لادی ہو۔ جن لوگوں نے خدا کی آیتیں کو جھٹلایا ان کی بھی کیا بری مثال ہے، اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچایا کرتا ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو
کہ یہ یہودیوں، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور یہ لوگ ان اعمال کے سبب جو یہ پہلے کر چکے ہیں کبھی ان کی آرزو نہ کریں گے، اور خدا تو ظالموں کو جانتا ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہارے سامنے آئے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے سامنے والے خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔ اے ایماندارو، جب جمعہ کا دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد میں نماز کی طرف دوڑ پڑو اور خرید فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں جہاں چاہو جاؤ اور خدا کے فضل اپنی روزی کی تلاش کرو، اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ تم دلی مراد پاؤ۔ اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب وہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھ تو ان کی طرف ٹوٹ پڑے اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ چیز خدا کے یہاں ہے، وہ تماشے اور سودے سے کئی بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس خطبے میں اللہ کے گنگان اور حضور کی باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے ورتمان دیش کے سنچالک کے اچھے کاریہ کا ذکر کے ساتھ مسلمانوں کو اچھی باتوں کے اپدیش دیے جاتے ہیں۔ اب پرانے چھپے ہوئے یہی پڑھے جاتے ہیں۔ حدیث بخاری کے انوسار جمعے کی نماز اور خطبے کے دوران ایک سمے دعاؤں کے قبول نامے کا بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں مشہور ہے کہ جمعے کی نماز کے پیچھے سپتاہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک جمعے کی نماز سے 40 نمازوں برابر ثواب ملتا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں ہر نمازی کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔